من ارسلہ شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا صاحب قاب قوسین ولی الدارین امام القبلتین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد صلی اللہ محمد وآل محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المجرمین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا محمد وآل ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد قال سبحانہ وتعالی فی کتابہ المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ادراک ما لیلۃ القدر۔ ایک مل کے صلوات پڑھ لے بلند آواز سے محمد و آل محمد صلی اللہ محمد و آل۔ درود زحمت نہیں، عزت ہے، احسان نہیں، ایمان ہے، اور وہ عمل ہے کہ اللہ نے اس درود کو دعا قرار دیا، اور یہ ایسی دعا ہے کہ مشرک بھی طلب کرے تو خدا رد نہیں کرتا۔ ایک مل کے باواز بلند صلوات پڑھ لے محمد و آل محمد صلی اللہ محمد و آل۔ خدا بند عالم، یہ ماہ مبارک، یہ عبادتیں، یہ روزے علی کی ولایت والوں کو مبارک کر، کیونکہ مبارک کے حقدار وہی ہیں جو قائلین ولایت علی ابن ابی طالب۔ جو علی کی ولایت کا قائل نہیں، وہ روزے بھی رکھے تو تب بھی خدا کی نظر میں بت پرست ہے۔ بڑی ذمہ داری سے فکر عرض کرنے لگا ہوں۔ خدا بند عالم آپ کو ہمیشہ سلامت رکھے۔ سامعین گرامی قدر، اس مہینے میں اللہ نے یہ عظمتیں پوشیدہ رکھی۔ اس مہینے کے 70 نام، یعنی اس کا یہ مطلب نہیں کہ 70 ہی ہیں، 70 سے زیادہ ہیں، لیکن جس روایت کو میں مد نظر رکھے ہوئے اس کے مطابق اللہ نے اس مہینے کے 70 نام رکھے۔ شہر التوبہ، شہر الانابہ، شہر المغفرہ، شہر الرحمہ۔ اس کا نام رمضان نہیں، رمضان تو اللہ کا نام ہے۔ جسے بات سمجھ آئے گی تھوڑی ہاں ہوں گے، کہ اس مہینے کا نام رمضان نہیں، اس مہینے کا نام ہے ماہ رمضان۔ رمضان اللہ کا نام ہے، ماہ رمضان کا مطلب ہے اللہ کا مہینہ، رمضان کا مہینہ، رحمت کا مہینہ۔ اللہ تو سارا سال رحمان الرحیم ہے۔ 12 کے 12 مہینے اللہ رحمان نہیں، پورا کا پورا سال اللہ رحیم نہیں، پھر اس مہینے کو رحمت والا مہینہ کیوں کہتے ہیں؟ شوال کا میں وہی خدا ہے جو رمضان میں ہے۔ پھر آپ نے کوئی مولوی ایسا دیکھا جو کہے کہ رمضان اور شوال برابر ہیں؟ وہ بھی نہیں کہتا جس کی نظر میں سارے برابر ہیں۔ توجہ ہے یہ نہیں آپ کو؟ کیونکہ یہ بندے علی کی دشمنی میں بھونکیں تو بھونکیں، پتہ ساروں کو ہے کہ سب برابر نہیں۔ آج بدھ ہے، بدھ ہے، جمعہ جمعہ ہے۔ کوئی عقل مند انسان کہہ سکتا ہے کہ بدھ اور جمعہ برابر، سوائے کسی چول کے؟ جسے سمجھ آئے میری بات کی وہ بول رہے ہیں۔ غور ہے یہ نہیں ہے جناب؟ میں نوجوانوں سے پوچھتا ہوں کیا بدھ اور جمعہ برابر ہو سکتے ہیں؟ میں غیرت مند سے پوچھتا ہوں کیا بدھ اور جمعہ برابر ہو سکتے ہیں؟
میں عزتوں والوں سے پوچھتا ہوں جو عزت مآب ہے وہ مجھے جواب دیں، کیا شوال اور رمضان برابر ہو سکتے ہیں؟ زبان جس کو اللہ نے دی ہے اس سے پوچھتا ہوں کیا گیتا اور قرآن برابر ہو سکتے ہیں؟ تو جب گیتا اور قرآن برابر نہیں ہو سکتے تو نسل سفیان اور آل عمران برابر کیسے ہو؟ نعرہ حیدری، سلامت رہو امام زمانہ، آپ کو سلامت رہو، سید کونین آپ کو آباد و شاد رکھے۔ بدھ اور جمعہ اس لیے برابر نہیں کہ جمعہ سید ہے، اللہ نے جمعے کو کہا ہے سید الایام، رمضان کا مہینہ، بالکل توجہ ہے یہ نہیں آپ؟ یہ الگ بات ہے کہ یہ اس کی ذاتی چول تھی کہ اس نے جمعے والی نماز بدھ کو پڑھائی۔ میں روزے کی حالت میں منبر رسول پہ قسم کھا کے کہتا ہوں علی کی ولایت کا منکر ہے، بے شک جمعے کو بھی پڑھے جمعہ تب بھی کوئی فائدہ نہیں۔ یہ کئی بندے روزے کے ٹائموں پہ لڑتے ہیں، روزے کے ٹائموں پہ نہ لڑا کر، مزید 10 منٹ پہلے کھلوا دیا کر۔ کئی بندے ایسے مفت میں بن جاتے ہیں ایماندار محب، بے میں دوست کا روزہ بچاؤں اور نہ توڑ 10 منٹ ٹھہر بن اور لیل ہون دے، یہ بے وقوفی۔ اس غریب کو ٹائم اور ٹائم کھلواؤ۔ جس غریب نے عصر پڑھ کے کھجور ہاتھ میں رکھنی ہو، غور ہے یہ نہیں آپ؟ جس بیچارے کو فکر مکروہ ہو گیا، میں نے ایک مولوی سے کہا شیعہ 10 منٹ بعد کھولتے ہیں، اسے کہا جی تو مکروہ ہے۔ میں نے کہا اگر گھنٹے بعد کھولیں اسے پھر بھی مکروہ۔ میں نے کہا 2 گھنٹے بعد کھولیں اسے کہا پھر بھی مکروہ۔ تو میں نے کہا اگر کوئی 1 سیکنڈ پہلے کھولے اسے کہا حرام۔ جسے سمجھ آئے وہ بندہ میری بات سمجھے۔ یہ ہے علی کے شیعوں کی مخالفت کا نتیجہ کہ مکروہ سے ڈرتے ڈرتے حرام کی گود میں حرام۔ مولا زندگی کرے علی اکبر دا صدقہ جوانیاں میں۔ مکروہ کا مطلب ہے معمولی زخمی، حرام کا مطلب ہے ہلاک۔ مجاہد خان نصاری کا اللہ پتہ ہے نے بھی ایران رہ گیا ہے، انڈا مکروہ ہے۔ جنہ کھا دے ان سارے چپ کر۔ غور ہے یہ نہیں جناب؟ انڈا کیا ہے؟ شریعت میں مکروہ ہے۔ مکروہ سے کہتے ہیں نہ کرو تو اچھا ہے، کر لو تو گناہ کوئی نہیں۔ توجہ۔ حرام اسے کہتے ہیں جسے کرو تو گناہ، سارے دن کی محنت تباہ، رات والی تراویاں فنا۔ کیونکہ جن غریبوں کے روزوں کو پاری تراویوں کے لگے ہوئے ہوں، سارا سال ہمارا سر کھاتے ہیں، قرآن سے دکھاؤ، ماتم قرآن سے دکھاؤ، تو یہ تراویاں قرآن سے دکھاؤ۔ کسی پہ طنز کر کے نہیں، کسی کو ٹوک کے نہیں، تجھے نبی کا امتی مسلمان بھائی سمجھ کے مشورہ دیتا ہوں۔ اللہ نے فرمائی نہیں، قرآن میں آئی نہیں، محمد نے پڑھائی نہیں۔ یہ جو تیرے گلے میں پڑ گئی ہیں، اللہ نے فرمائی نہیں، نمبر 1، قرآن میں آئی نہیں، نمبر 2، پیغمبر نے پڑھائی نہیں۔ اللہ نے فرمائی ہو تب بھی میرا مذہب جھوٹو۔
تو قرآن میں دکھاتا بھی میرا مذہب جھوٹا، تو مصطفیٰ کو پڑھاتا ہوا دکھاتا بھی میرا مذہب جھوٹا، تو نبی کے زمانے میں صحابہ کو پڑھتا ہوا دکھا، بلائے صحیح ذرا زمان۔ یہ پھر کئی بندے ہمارے کہتے ہیں اچھا جی انہوں نے شروع کرا دی تھی، پھر علی کے پاس بھی تو حکومت آئی تھی، علی نے ختم کیوں نہیں کرا دی؟ ذمہ داری سے روایت پڑھتا ہوں، امیر المومنین کی ظاہری حکومت کے درمیان زمانے میں ماہ رمضان آ گیا، ظاہری حکومت ہے میرے بادشاہ علی کی، بندے کٹھے ہو کر علی کے پاس ہے، یا علی پہلے والے بادشاہ تو حافظ نہیں تھے، جی میں لاؤڈ سپیکر دے آکھ رہا میں آکھ رہا ذمہ داری نہ لا کر کہ قرآن یاد کرنا سوکھ ہے، اے جڑے بچپن کر گئے یہ جو چھوٹے بچے ایک مولوی میں نو تریڑ کے پیا تہاڈے حافظ کوئی نہیں ہوتا، میں کہ تہاڈے ذاکر کوئی نہیں ہوتا، کیوں بھائی انہیں ذاکر ہوندے جی بھائی انہیں ذاکر تاں نہیں ہوندے جو نہ مجلسہ نہیں پڑھنی ہونی، ساڈے حافظ تاں نہیں ہوندے جو تراویح نہیں پڑھنی ہونی۔ تو مجبوری تو قرآن یاد کی تھی وجہ جو تو مسلح پڑھا مذہب شیعت 5-5 سال دے بچے بھی حافظ ہیں، انے نہیں۔ علی کے بغض میں قرآن پڑھو تو قرآن اندھا کر دیتا ہے، جیو سلامت رہو آباد ہو، امام زبان تمہیں آباد ہو۔ بندہ کہ جی ہکو جائے ناؤ میں نہ تے کٹھے وہ نجاست طہارت نکاح لی نسل نکاح لیے بے نکاحی دے پوتر بے نکاحی دے پوتر، ان کی برابری کا نہ سوچ جب تو رات کی برابری نہیں کر سکتا۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، اللہ فرماتا ہے تجھے کیا پتا کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ 7واں معصوم ہے ارشاد فرما رہا ہے من احیا لیلۃ القدر، جو لیلۃ القدر خالی جاگ کے گزارے اللہ اس کے سارے گناہ معاف کر دے۔ جنہیں خوش ہوئے غازی تو نصیب کرے، امام زمان آپ کو نصیب کرے جتنے شیعہ سنی مسلمان جو لیلۃ القدر جاگ کے گزارے اللہ اس کے سارے گناہ معاف کر دے گا۔ ایک بندے نے پوچھا مولا کتنے کھانا کھلا دے اللہ تجھے لیلۃ القدر میں جاگنے کا ثواب عطا غازی تمہیں سلامت رکھے، اللہ ان ہاتھوں کو کسی کمینے کا محتاج رکھے۔ امام حسین تاری زندگی کرے، اللہ بانی مجلس میرے بھائی مجاہد رزق برکت عطا فرما، غازی عباس آمین کھڑا لے دیا دعا میں قبول کر، علی کے بھوکے شیعہ کو کھانا کھلا دیا۔ آپ کے چھٹے امام سے پوچھا گیا مولا شیعہ دی نشانی دسو کوئی علامت، فرمایا غربت میں بھی سخاوت کرتا،
غازی تن بزر امام حسین تن آباد غربت میں بھی سخاوت کر غریب ہومنا ہور گا لے سخی ہومنا ہور گا انج نہ ہوئے بھئی ایک جیب بیدام تے دوئے چھولے بیدام کھاندہ ودائی اگو مومن آگیا کی پہ کھاندے تو ہی کھا چھولے آتے ہیں پکڑا اللہ نے گندم جو دی ہر دانے کے سینٹر میں لکیر مار کے دی ساری کو اپنی نہ سمجھ میں نے حصے بنا کے دیے روزے تم بے اسی لیے فرض کیے تاکہ تو بھوک کا احساس ہو 30 دن کے روزے رکھے گا قیمت وہی فطرانہ فطرانہ نہیں دے گا پورے مہینے کی محنت ضائع یا اللہ گرمی دیکھ روزے دیکھ تو کہتا فطرانہ نہ دیا 100 روپے تو تو میرے روزے قبول نہیں کرے گا کہ میرے روزے دی یہ قیمت پائیے فرمایا تیرے بھوک مرن نال میں نو کیا فائدہ تجھے بھوکا رکھ کے بھوک کا احساس دلوایا ہے فطرانہ واجب کر کے غریب کا دروازہ دکھایا ہے امام حسین تاری زندگی کر زندہ باد و مذہب شیعہ زندہ باد آل محمد کے ماننے والے سلامت رہے تمہارا جذبہ ایمان زندہ باد حسین کے دوست زندہ باد تجھے غریب کا دروازہ دکھا خبردار یہ تو مولوی ہٹ کہندے نہیں نا جی انہوں نے اپنے مزے لگ گئے بے اتھیں عید نماز فطرانہ کٹھا کر لین فطرانہ شوال کا چاند نظر آ جانے کے بعد واجب ہو جاتا کئی بندے پہلے ہی دے دینے میرے جیسا دے روزے فقیر کو فطرانہ دو اے لے پائی فطرانے دا ٹائم ہوندہ جناب جڑے شوال دا چاند نظر آ جائے اس کے بعد واجب ہوگا چاند نظر آ جانے کے بعد اور اس کا ٹائم ہے عید نماز پڑھنے سے پہلے پہلے جعفر صادق کا ماننے والا ہے تو پھر تیرے مذہب میں حکم یہ ہے کہ فقیر تیرے دروازے پر نہ آئے تو خود اس کے دروازے پہ جا غور ہے یا نہیں آپ حضرات تو خان ہے تو چودھری ہے تو ملک ہے تو فلاں ہے تو علاں ہے تو بلاں ہے تیری چودراہٹ ایسے تھے تو خود ٹوڑ کے وانج اس نے بوئے تھے بلا حقدار تاکہ تو اس کا دروازہ دیکھ لے احسان تیرا نہیں کہ تو اسے فطرانہ دے رہا احسان اس کا ہے جو فطرانہ قبول کر کے تیرے مہینے کی عبادت قبول کروا رہا احسان اس بندے کا نہیں جو خمس دے رہا ہے احسان اس سید کا ہے جو خمس قبول کر کے تیرے پلیت مال کو پاک کروا رہا بیٹو بہ جا یا چلا جا بس امام زمانہ تمہیں سلامت رکھے سید کونین تمہیں آباد و شاد رکھے اللہ تمہیں دیندار بنائے حسین والا ہی دیندار ہوتا علی کی ولایت خدا نے نصیب کی ہے عمل نصیب فرما سامعین گرامی قدر فرما علی کے بھوکے شیعہ کو کھانا کھلا دے اللہ تجھے لیلۃ القدر کا ثواب عطا کرے لیلۃ القدر کا ثواب یاد ہے کہ نہیں کتنے گناہ معاف سمندر کے قطروں کے برابر گناہ معاف ریت کے ذروں کے برابر گناہ معاف ستاروں کے برابر گناہ کئی ستارے چھوٹے ہوتے ہیں کئی بڑے ہوتے ہیں گناہ کئی چھوٹے ہوتے ہیں کئی بڑے ہوتے ہیں ستارے کئی نظر آتے ہیں کئی نظر نہیں آتے گناہ کئی نظر آتے ہیں کئی نظر نہیں آتے فرمایا تو علی کے بھوکے شیعہ کو کھانا کھلا دے اللہ تجھے لیلۃ القدر میں جاگنے کے ثواب عطا کرے اس نے حیران ہو کے کہا مولا اتنا آسان فرما علی کے پیاسے شیعہ کو پانی پلا دے اللہ تجھے لیلۃ القدر میں جاگنے کے ثواب عطا کرے گا اللہ تاری زندگی کرے جو چہرے خوش ہیں بی بی تمہیں ہمیشہ خوش رکھے اسے کہا مولا اتنا آسان فرما میاں اور بیوی مومن ہو آپس میں لڑے ہوئے ہوں ان کی صلح کرا دے اللہ تجھے لیلۃ القدر میں جاگنے کے ثواب عطا کرے گا مولا اتنا آسان فرما مومن مریض ہو اس کا حال پوچھنے چلا جا اللہ تجھے لیلۃ القدر میں جاگنے کے ثواب عطا کرے گا اسے کہا مولا اتنا آسان فرما شیعہ مر جائے اس کے غسل میں شرکت کر اللہ تجھے لیلۃ القدر میں جاگنے کے ثواب عطا کرے گا اسے کہا مولا اتنا آسان
قرآن فرمایا شیعہ مر جائے اس کے جنازے کو کندھا دے کے 4 قدم چل کے واپس آ جا, اللہ تجھے لیلۃ القدر میں جاگنے کا ثواب عطا کرے گا. اس نے کہا اتنا آسان؟ فرمایا کیا تو جانتا ہے کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ کہ مولا فرمایا قدر اللہ کا نام ہے, لیلا میری دادی زہرا کا نام ہے, لیلا میری زہرا کا نام ہے, لیلۃ القدر دادی زہرا کا لقب ہے, لیلۃ القدر فاطمہ زہرا کا لقب ہے. امام فرماتے تو فاطمہ کے دشمنوں پر لعنت کر کے سو جایا کر, اللہ تجھے ہر رات لیلۃ القدر. محمد تو سید کونین کے دشمنوں پہ لعنت کر کے سو جائے گا. ہم نام تو تب لیں گے اگر لعنت بے وقوف ہو. لعنت بڑی سمجھدار ہے, یہ وہ میزائل ہے جو اپنا ہدف خود تلاش کر لیتے. ہر عبادت چھوٹ جائے, یہ عبادت نہ چھوٹنے دیں. سحری افطاری میں لعنت کر, ایک سویر دا وظیفہ ایک شام دا وظیفہ, سانس کے ساتھ کر. سید کونین کے دشمنوں پہ لعنت کرنے والی عبادت پلے باندھ. قیامت والے دن خدا کی ملاقات کے وقت تیرے دامن میں کوئی گناہ ہو تو ناصر عباس کے گریبان پکڑ. یہ چھکے مجاہد خان, یہ 2 فرشتے ہر بندے کے دائیں اور بائیں. ٹھیک ہے بابو, ایک اتھے ہی دے ایک اتھے. تو سہن بھی لیفٹ نہیں کرائی, اگاں بھی کدی نہیں کرائی. اے بھائیاں تو پوچھو جڑے ہر نماز صبح سلام دعا کریں. کیوں جی اپنی اپنی ڈیوٹی ہے جناب. کوئی منشیہ نال سلام دعا کر دے تو کوئی مالکہ نال سلام دعا کر بلائے زبان نال جتھے کے بیٹھ. موبائل والے بچہ تو ہی کوئی آواز سنا میں اپنی میں اور ہے یا نہیں. آپ ایک ادھر بیٹھا ہے ایک ادھر, انہیں کہتے ہیں کرامن کاتبین. اس کا کام ہے نیکیاں لکھنا, اس کا کام ہے گناہ لکھنا. کوئی تسلیم کرے اس کی مرضی, کوئی نہ مانے 100 بسم اللہ. میں روزے کی حالت میں امام کی حدیث پڑھ رہا ہوں. فرمایا اگر کوئی بندہ صبح کے وقت فاطمہ زہرا کے دشمنوں پہ لعنت بھیجے, اللہ ان فرشتوں میں وحی کر کے کہتے ہیں اس نے بھیجی ہے بطول کے دشمن پہ لعنت. پورا دن یہ کوئی غلطی کرے بھی صحیح تم نہ لکھنا. وہ بندہ بولے گا جس کی آواز علی کو اچھی لگتی ہو, سلامت رہو آباد اس کا. زہرا کے دشمنوں کے مقدر سے خوف کھاؤ. دوزخ بھی ان کے جرم کی پوری سزا نہیں. اگر اصلی شیعہ ہے تو علی کی عزت مآب زوجہ کے دشمنوں سے دشمنی رکھ. تو بطول کے دشمنوں سے جتنی دشمنی رکھے گا تیرا ایمان اتنا مضبوط ہو. میرا بچہ تو تارا گلے نہ بیٹھے ہونے نال مائیں شروع کی تھی تو ہی نہیں دیکھنے لگے ہیں. تو کہ اتنا زیادہ غور کرو تو دے نہیں نظر آوے نہیں. مولا تاری زندگی کر رہے سید کونین سے مخلص رہے. یہ کون سا غیرت مند مومن ہے جس کے جگر کے اندر گرمی نہیں اور غصہ نہیں. یہ جو شام میں ابھی تازہ بے غیرتی ہوئی, لیکن خالی غصے سے کبھی اظہار نہیں ہوتا. یہ غصہ کبھی غیرت نہیں بنتا. غیرت کا تقاضا صرف غصہ نہیں, جب تو کوئی عملی کام نہ کیا جائے. سیدہ عالیہ کے مزار اطہر کی طرف تو انہوں نے شیل پھینکا,
غیرت دی علامت دی ابتدا غصے تو ہوندی ہے. پہلے غصہ شروع ہوئے تک جنہوں غصہ ہی نہ آوے چھڑا. اللہ تیری زندگی کرے. مولا چھوڑ دیا میں ٹھڈا رہا کر. گرمی دے روزن خیر ہے تو میں تیری روایت انج روایت پڑھی ہے جی میں ابو ہریرہ نال شرط لائی بتاؤں. مولا تیری زندگی کرے. سامعین کرام قادر، غیرت کا آغاز غصے سے ہوتا ہے، لیکن جاہل غصے میں بے قابو ہو جاتا ہے اور مومن غصے میں کنٹرول کی حالت میں رہتا ہے. پھر کنٹرول کے بعد ضرورت ہوتی ہے اظہار کی. یہ ساری دنیا ہماری اسی لیے دشمن ہے کہ دشمنی انہوں نے منافقت کی دل کے اندر چھپا لیا. ایک کئی سادے شیعہ ودن جی اچھا کوئی منکر ہے علی ولی اللہ دے نیسے جو پردے منین دیتا ہے. یہ کہے میں نے ڈبل غصہ نے ٹکرن کاٹھے انگریز کاٹھا ہم سمجھ دو تھجے نا جی کاٹھا جو ہے نا جی میکس ادھے ہی دو رنگی چھوڑ دے یا کہ رنگ ہو جاؤ سراسر موم ہو یا سنگ ہو جاؤ. ایک بندے نے کہا جی میں دل میں علی ولی اللہ مانتا ہوں زبان سے نہیں پڑھتا. میں نے کہا سن، ایک بندے نے پوچھا رسول خدا سے منافق کسے کہتے ہیں؟ فرمایا جو اقرار کرے اور اظہار نہ کر. جو اقرار کرے کسی عبادت کو کوئی فائدہ نہیں اگر علی کی ولایت نہیں، اور ایمان آیا ہی نہیں جب تک زہرا کے دشمنوں سے دشمنی نہیں. سیدہ کونین سے محبت کے تقاضے ہیں اظہار محبت. خوشبو آئے تو بندہ لمبی سانس کھینچتا ہے، بدبو آئے تو بندہ تھوک پھینکتا ہے. یہ جو خوشبو کو سونگ کے لمبی سانس لیتے ہیں اسے تولا کہتے ہیں، جو بدبو سونگ کے تھوک پھینکتے ہیں اسے تبرہ کہتے ہیں. پھر تبرہ کے تقاضے. اب اس تقاضوں کے اندر یہ جتنے غیرت مند میرے سامنے تشریف فرما، میں ان سے کہتا ہوں کہ سیدہ کہ مزار اطہر پر ان بغیرتوں نے شیلر پھینکا ہے. حرم اقدس کو کوئی نقصان نہیں پہنچا، لیکن مخدومہ کے روزے پر بلڈوزر پھیر دیا. اگر اس وقت مسلمانوں نے غیرت کی ہوتی، یہ جو ملالہ اور عافیہ کے لیے جلوس نکال لیتے ہیں جن کا دین سے کوئی تعلق نہیں، امریکہ سے تعلق ہے. محمد کی بیٹی کا انہیں کوئی درد نہیں، رسول کی بیٹی کا کوئی درد نہیں. یہ خوش قسمت ہیں جنہیں زہرا کا درد ہوتا ہے، جنہیں اس بی بی کا غم ہوتا ہے، وہ بڑے خوش قسمت ترین لوگ. خوش قسمت قوم 8 شوال کو 18 ہزاری میں جو مخدومہ عالمیان کی قبر اطہر کی بے حرمتی کے سلسلے میں صبح کے وقت 9 بجے وہاں جلوس برآمد ہوگا. اسے 10ویں محرم کا جلوس سمجھ کے اس میں شرکت کر. صرف خود نہیں اپنے دوسرے مومنین کو بھی بتاؤ یار آج تیری میری ماں کی قبر کوئی توڑ کے چلا جائے ہمارے دل پہ کیا گزرے گی. اور جو سادات کی ماں کوئی اتنا دشمن ہے ان ماں بیٹیوں کا مسلمان، زندگی میں بھی دونوں کو دربار میں لے گیا اور شہادت کے بعد بھی دونوں کی قبروں کا دشمن. میں نے صرف لفظ کہا ہے زہرا کی قبر، قبر نہیں کہ بلاؤ تھوڑی سی مٹی کا ڈھیر ہے. ڈرتے ڈرتے مسلمان اشارہ کر کے کہتے ہیں وہ جو سامنے مٹی پڑی یہ ماں ہے حسن حسین. میں پرسوں واپس آیا ہوں امام رضا کے روزے سے. میں نے بڑے بڑے معجزات سنے بھی ہیں اور دیکھے بھی ہیں. ایک فکرہ مجھے جنت البقیع کا قیامت تک نہیں بھولے. ایک ایرانی کھڑا تھا بی بی زہرا کی قبر، ادھر سامنے ہو نا بی بی زہرا کی قبر. اللہ تمہیں ساروں کو دکھائے، جنہوں نے دیکھا ہے وہ میری تصدیق کرو گے.
یوں ذرا پیچھے مڑو تو رسول کا روزہ نظر آتا، ایسے ایرانی پیچھے مڑا اور اس نے مڑ کے ایک فکرہ کہا جو مجھے قبر میں بھی یاد رہے، ایسے مڑ کے کہتے یا رسول اللہ کبھی ایران آ کے دیکھیں۔ جو زبار بیٹھے انہیں سمجھ آ گئی ہوگی، کھڑا کہا تھا جنت البقیع میں، رہنے والا کہا تھا ایران کو، کہہ کسے کہہ رہا تھا محمد مصطفیٰ کو، یا رسول اللہ کبھی ایران آ کے دیکھ، تیرا ایک بیٹا علی رضا ہمارا مہمان بنا تھا، آ دیکھ ہم نے رضا کا روزہ کیسے بنایا، وہ مٹی پہ بیٹھ کے ماہ مبارک میں سیدوں کی غربت پہ رونے والا ایرانی منہ پہ ماتم کر کے کہتے کیا ہوتا تیری زہرا بھی ایران آ جاتی، ہم بیٹیوں کے زیور بھیج دیتے۔ اور رسول تیری ہائے قبول کرے، حسن حسین دی پاک مات اور راضی، کیا ہوتا تیری زہرا بھی ایران آ جاتی۔ شیخ کافی مرحوم ایک بڑا ذاکر گزرا ایران کے اندر، مجاہد خان جی، اس نے ایک مجلس پڑھی، اس نے کہا کہ کبوتر تھے امام رضا کے، وہ ہوا میں اڑتے اڑتے جنت البقیع کے کبوتروں سے جا ملے، کبوتروں نے آپس میں تعارف کرایا، ان سے پوچھا تم کہاں کے رہنے والے ہو، اس نے کہا میں ایک امام کے روزے پہ رہتا ہوں، بقیہ کے کبوتروں نے کہا ہم 4 اماموں کے روزے پہ رہتے ہیں، اس نے کہا تو بتا جس امام کے روزے پہ تو رہتا ہے وہاں کس طرح کا انداز، اس نے کہا گنبد سونے کے، ذریعہ سونے کی، سبیلیں سونے کی، فرش پہ قالین ہے، جہاں تو رہتا ہے وہاں کیا ہے، وہ کہتا ہے میں رہتا تو 4 اماموں کے پاس ہوں، لیکن مومن کو دعا مانگنے کی اجازت نہیں، اندھیرا ہی اندھیرا ہر طرف ہے، کوئی مومن دعا مانگنے لگے مسلمان اسے درے مارتے ہیں، کوئی مسلمان رونے لگے اسے درے مار کے چپ کرا۔ یہ وہی قبر ہے جسے علی چھپ چھپ کے بناتا، پتہ نہیں کون سا ذاکر تھا جس نے فکرے پہ پردہ ڈال دیا کہ علی زہرا کی قبر پہ قرآن پڑھنے آتا، قرآن پڑھنے آتا، فاطمہ تو خود قرآن ہے، قرآن پڑھنے کی ضرورت اسے ہوتی ہے جو گناہگار ہو، قرآن اس کے لیے پڑھا جاتا ہے جو خود نہ پڑھ سکے۔ 15 نشا پہ مومن نے فکرہ کہا ہے میں منبر رسول سے پڑھ رہا ہوں، اتنے حالات خراب تھے مدینے کے، علی محمد کی بیٹی کی قبر پہ پہرا دینے آئے، جس کے دل میں بی بی زینب کے قبر کا دکھ ہے نا وہ یہ فکرہ سنے۔ ایک بغیرت نے اعلان کر دیا تھا افسوس محمد کی اکلوتی بیٹی تھی، علی نے ہمیں جنازے میں شریک نہیں ہونے دیا، اس بغیرت نے اعلان کیا میں زہرا کی قبر کھودوں گا، میں بی بی کا بدن باہر نکالوں گا، میں دوبارہ جنازہ پڑھوں گا۔ وہ علی جو صبر کر کے گھر بیٹھ گیا تھا وہ تلوار لے کے بقیع میں آ گیا، اب آج ہی میں نے محمد سے یہ وعدہ نہیں کیا تھا کہ تو زہرا کی قبر کھودتا رہے اور میں چپ کر کے بیٹھا رہوں۔ دو موقع آئے تاریخ کے اندر، ایک دفعہ علی نے اعلان کیا کہ اب کوئی صبر نہیں، ایک دفعہ زہرا نے اعلان کیا۔ ایک دفعہ اعلان علی نے کیا کہ صبر کوئی نہیں ختم، ایک دفعہ زہرا نے کیا۔ علی نے اس وقت کیا جب انہوں نے اعلان کیا ہم بطول کی قبر کھودیں، جنت البقیع کے دروازے پر آ کر علی بیٹھ گیا، کہتا بطول کی قبر کھودنا تو ایک طرف کسی نے نگاہ اٹھائی میں آنکھ نہ نکالوں تو مجھے علی نہ کر، تم نے یہ سمجھ لیا کہ میں چپ کر گیا ہوں تو چپ کر گیا ہوں، پہرا دیتا رہا۔ زہرا نے کب صبر کیا؟ ہر موقع پہ صبر کیا، ایک وقت زہرا کا صبر بھی چھوٹ گیا، دروازے پہ کھڑی تھی، پیچھے پتھر کی دیوار تھی، سامنے لکڑی کا دروازہ تھا، درمیان میں تھی تیرے نبی کی بیٹی، باہر سے آواز آئی علی کو باہر نکال، علی کی محافظہ بن کے سامنے آ کے کھڑی ہو گئی زہرا، کہنے لگی جب تک بطول زندہ ہے تیری جرت کیسے ہو تو علی تک پہنچے؟
آواز آئی علی کو باہر نکال ورنہ میں دروازے کو آگ لگا دوں. ای کو ذرا گھٹ کرے دیجا. علی کو باہر نکال ورنہ میں دروازے کو آگ لگا دوں. حیران ہو کے کہتی ہے اس دروازے پہ تو محمد رک جایا کرتا تھا. حیا کر, میں تیرے نبی کی بیٹی ہوں. تو یقین کرے تیری اپنی قسمت, ورنہ ذمہ دار ہوں میں ہر فکرے کو. ادھر میری طرف دیکھ, یہ ایک فکرہ کافی ہے. کٹھے ہو کے مسلمانوں کی فوج دروازے کو اندر دھکا دیتی تھی. تو روزے کے ساتھ بیٹھا ہے نا, مومن ہے, تو روزہ بھی افطار کرے گا, تیری آنکھوں سے بطول کے لیے ہائے بھی نکلے گا. کٹھے ہو کے فوج اندر دھکا دیتی تھی, اکیلی زہرا دروازہ بند کرتی تھی. بے غیرت کہتے ہیں آگے سے ہٹ جا ورنہ میں دروازے کو آگ لگا دوں گا. رونا نہ ہے, رونے والی شکل بنانا. میں منت کرتا ہوں بالخصوص جو سید بیٹھے ہو, ہائے ضرور کرنا. ایک ظالم نے لکڑیاں کٹھی کی, دوسرے نے آگ لگائی, آدھا دروازہ جل گیا, خالی لکڑی کا دروازہ نہ تھا. او میرا جوان سن, خالی لکڑی کا دروازہ نہ تھا. اور تڑپ تڑپ کے محمد کی بیٹی کے لیے ماتم کرنے والا, اس دروازے میں لوہے کی میخیں تھی, آگ میں لوہا گرم ہوا. بے غیرت نے دروازے کو ٹانگ ماری, جلتا ہوا دروازہ محمد کی بیٹی پہ گرا. ابھی فاطمہ زمین پر نہ گری تھی کہ کنفذ حرام زادے نے تازیانہ اٹھا کے رسول کی بیٹی کو تازیانہ مارا. میری طرف دیکھ, جو بندہ ماتم کرنے کے لیے آیا ہے, جس کے پتھر کا دل نہیں, جو ساری زندگی نہیں رو سکا, فکرہ میری طرف دیکھنا. میں روزے کی حالت میں منبر سے پڑھ رہا ہوں, لکڑی کا جلتا ہوا دروازہ, نیچے محمد کی بیٹی, اوپر سے مسلمانوں کی فوج نے گزرنا شروع کیا. تجھے سمجھ آئے تو تم ماتم کرے. دروازے کے نیچے زہرا, اوپر سے مسلمانوں کی فوج نے گزرنا شروع کیا. تو ہائے کر یا نہ کر, تھوڑی دیر بعد زہرا کی آواز آئی, یا علی میری پسلیاں ٹوٹ گئی. ماتم کر, سینہ پیارا نہ کر. آواز ہے, یا علی میری پسلیاں ٹوٹ گئی ہیں. اور میری ماں بہنوں فکرہ سننا, تمہارے ساتھ آئی بیٹھی ہے بی بی پرشا دینا. تھوڑی دیر بعد آواز ہے, یا علی میرا محسن شہید ہو. جھولی پھیلا شیعہ سنی جتنا بیٹھے ہوئے, جو دعائیں دلوں میں رکھو. اللہ بانیان مجلس کو سلامت رکھے. خدا سارے شیعہ سنی مسلمانوں کی دعائیں قبول کرے. جھولی پھیلا, فکرہ سن. پہلی آواز آئی میرا محسن شہید ہو گیا. پھر آواز آئی یا علی میری پسلیاں ٹوٹ گئی. ہے اجازت آگے ایک فکرہ پڑھوں, بچہ حیران نہ, نظریں جھکا کے رونا نہ. ہے اجازت آگے فکرہ پڑھوں. دروازے کے نیچے سے زہرا کی آواز ہے, فضا میرا وارث علی کہاں ہے. آواز ادھر میری طرف دیکھو مسلمان, جو میری طرف سے جو رونے کے لیے آئے ہیں دیکھ لیں. میری آواز ہے, علی کہاں ہے. ادھر میری طرف دیکھنا, علی کہاں ہے. فضا کا جواب سنو گے, میں دیکھتا ہوں وہ شیعہ کون سا جو ہائے نہ کرے. فضا علی کہاں ہے. رو کے آواز ہے, مسلمان علی کے گلے میں رسی ڈال کے لے. جو حیران بیٹھو تمہارا ذمہ دار دے. جس کے دل میں تکلیف ہوئی ہے, جس نے ہائے کی ہے, جس نے ماتم کی ہے, اللہ مختار فورس کے جوانوں کو سلامت رکھے. حضرت زہرا نے آباد و شاد رکھے. بی بی این کے والدین کو سلامت رکھے. اللہ آقا موسوی کا سایہ ہمارے سروں میں سلامت رکھے. عزاداران امام فکرہ سننا, وہ زہرا جو ابھی تڑپ رہی تھی, آواز دے کے کہتی ہے فضا مجھے سہارا دے کے اٹھا. فضا مجھے سہارا دے کے اٹھا. جلتے دروازے کے نیچے سے زہرا اٹھی, رو کے کہتی ہے تبرکات والا صندوق لے کے رو. تبرکات کے صندوق آئے. فاطمہ زہرا نے بابا کا امامہ سر پہ رکھا, بابا کیا باپ بہنی. محمد کی مولا تیری زندگی کرے, کوئی غم نہ دو. جو اس غم میں ہائے کرتے ہو, رسول کی بیٹی کے لیے رونے والوں, اللہ تمہاری بیٹیوں کے پردے سلامت رکھے. محمد کے نالین پہنے, محمد کے نالین پہنے, محمد کا امامہ پہنا, محمد کی ابا پہنی, محمد کی کبا پہنی, محمد کے نالین پہنے. مصطفیٰ کا عصا ہاتھ میں لے کے زہرا قبر محمد پر آئی. دونوں ہاتھ قبر پہ رکھے, سر سے امامہ اتارا,
فاطمہ نے بال کھولے، رو کے کہتی ہے میرا دروازہ جلا، میں چپ رہی، میری پسلیاں ٹوٹی، میں چپ رہی، میرا موشن شہید ہوا، میں چپ رہی، اب علی کے گلے میں رسی ہے، مجھ سے برداشت نہیں ہوتا، میں بد دعا کرنے آئی ہوں۔ مدینہ میں زلزلہ آیا، سلمان دوڑ کے آیا، ہاتھ جوڑ کے کہتے زہرا، علی کہہ رہے ہیں بد دعا نہ کرنا، میں نے نبی سے وعدہ کیا۔ سيعلم الذين ظلموا أيام ينقلبون ألا لعنة الله عليكم۔ سارے ہاتھ اٹھاؤ، جان لو جو غلط نظریے سے بی بی زینب کے روزے کی طرف ہاتھ اٹھے اسے توڑ کے رکھ، خدا اجڑی کے روزے کی حفاظت فرما۔ ایک ہی میں ہاتھ چاہو میں وین کر کے دعا منگا، میرا اللہ زہرا دا تویر کوئی نہیں، مسلمانوں دی قبر تے بلڈوزر چلے دے رہے، ایدے تے غازی دے ویر ایک کاری غازی نو ہونتا اجازت دے جا، ایک کاری تے غازی نو اجازت دے جا، ایک کاری تے مہدی نو بھیج جا میرا اللہم عجل ولیک الفرج۔ خدایا